میرے خیال میں ہم لوگوں کو شرم ہونی چاہیے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم، ایز اے نیشن اور ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہم لوگ کس قدر، یعنی میں کہتا ہوں کہ گھٹیا پن کا بھی کوئی لیول ہو نا اگر، تو اس سے بھی ہم لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ پچھلے یہ بھی 2-3 ہفتوں کی آپ بات کر لیں تو پاکستان کے اندر بیک ٹو بیک ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی کھانے سے مر رہا ہے، ایک ہی فیملی کے 4 جو ممبرز ہیں وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور وجہ کیا بنتی ہے ان کی کہ جی کوئی ایسا ایکسپائر انہوں نے کھانا یا جوس پی لیا جو کہ فوڈ پوائزن بیس بنا اس کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بیس لیس سی وہ سٹوریز بننا شروع ہو گئیں۔ پھر اس سے پہلے بات کر لیں تو کارساز والا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اندر جو اس کا رویہ تھا اس لیڈی کا اور اس خاندان کا، اور ابھی میں ایک ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو میں بڑا اس پہ مجھے شرم یعنی محسوس ہوئی، ایون کہ اس کے اوپر کہ ہم ایک ایسی گندی سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ آپ اگر وہ ویڈیوز اس کی کلپ دیکھیں نا تو اس کلپ کے اندر ایک طرف یہ جو نتاشا نامی جو خاتون ہے، لیڈی ہیں، جو خود کو پاگل کہہ رہی تھیں، یہ بڑا کلیئرلی اس ویڈیو کے اندر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یعنی وہ موب کو یہ کہہ رہی ہیں، ہجوم کو، کہ تم جانتے نہیں ہو میرا باپ کون ہے، تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ اور اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ ڈرامہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو جیسے وہ چکر آ رہے ہیں، کبھی وہ اس سائڈ پہ جا رہی ہیں کبھی وہ اس سائڈ پہ جا رہی ہیں کہ جی میں پاگل ہوں۔ اور جیسے وہ اقرار حسن نے بڑا اچھا اس کے اوپر انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاگل یہ لوگ نہیں، پاگل ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگوں کو پاگل سمجھ رہے ہیں بیسیکلی۔ اور آپ منافقت دیکھیں کہ کس حد تک منافقت ہے ہماری فورسز کے اندر، کہ ایک ایسی بندی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پھر اس کی بہن آتی ہے، وہ اس کو آ کے بچاتی ہے، اور آ کے بچا کے وہ اس کو، یعنی وہ پیچھے سے پنجابی میں کہتے ہیں اس کو تھاپیاں دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اگر تم نے کسی کو مار دی ہے تو پھر کیا ہوا، باپ بیٹی تھا، کوئی بات نہیں، اف یو کل ٹو پیپل، ایک ڈاٹر کو اور ایک تو اپنے باپ کو اگر مار دی ہے تو کوئی بات نہیں، تم بچ گئی ہو، تم مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں ہو، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ احساسات اور یہ جذبے کی ان کے نزدیک ایک اور انسانی جان کی یہ ان کی قیمت ہوتی ہے، اوقات ہوتی ہے۔ اور اس کے آگے جا کے پھر اس کے اوپر پھر منافقت اور گھٹیا پن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ، ان کی فیملیز اور ان کے شاید کوئی چچا تھے یا ان کے کوئی بھائی تھے جن کی ڈیتھ ہوئی اس کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر، وہ وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کی طرف سے کسی ایک بندے کا ہمیں تعزیت اس کے لیے فون تک نہیں آیا کہ فون کر کے ان کو شرم محسوس ہوئی ہو کہ کوئی سوری کر لیں یا فون کر کے ان سے پوچھ ہی لیں کہ معاملہ بھی ہم نے کیسے سلجھانا ہے۔ اور آگے سے جو انہوں نے وکیل کیا ہے، آپ اس کی منافقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ بھی ایک پاکستانی سوسائٹی کا، اسی گندے گلے سڑے معاشرے کا حصہ، ایک گندا وکیل جو یہ کہتا ہے، آگے سے ان کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں 66,000 روپے لے کے جو ہے نا یہ معاملہ رفع دفع کر لو، اور وہ اپنے آگے ان کو کہہ رہا ہے کلائنٹس کو کہ یہ 1-2 کروڑ کی بات نہیں ہے، انہوں نے ہزاروں کے اوپر ان کو ریٹ ان کے لگانا شروع کرتے ہیں، پہلے 60,000 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 1 لاکھ پہ جائیں گے، پھر آن اینڈ فورتھ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے۔ اور یہ ہمارا رویہ ہے ان لوگوں کے ٹورڈز انسانیت کے اور انسانی جان کے نزدیک۔ شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ وہ کچل کے چلی گئی ہے، اس کے پہلے بھی آپ فوٹیج، ایک اور فوٹیج سامنے آ گئی ہے جس کے اندر اس نے پہلے ایک اور بائک والے کو ٹھوکا ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑی کی آپ بھی سپیڈ کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یو کے جو ہے وہ لنڈن نیشنل، اگر اس کے پاس وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہاں کا قانون جو ہے وہ کیا پاگل ہے؟ وہاں کا قانون جو ہے وہ تو اجازت ہی نہیں دیتا اس چیز کی کہ انہوں نے ایک پاگل کو، مجھے بتائیں، لائسنس دینا تھا، ڈرائیونگ لائسنس، کس کو نہیں پتا؟ بچے بچے کو پتا ہے یہ جھوٹ ڈرامہ ہو رہا ہے سارا۔ اور ابھی کچھ اپڈیٹس آنا بھی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے گئی ہیں، لیکن وہ بھی خیر باہر گئی نہیں ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے اوپر میڈیا کا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے، لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور پھر اس میں بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز اس پہ شامل ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ احتجاج ہو رہے ہیں، پوری ایک کیمپین بنی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اتنی آسان تو نہیں ہے باہر جانا، لیکن پوری کوشش کی ضرور جا رہی ہے، کیونکہ جب میں ہمارے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہوں نا کہ اتنے بڑے بڑے اس سے زیادہ سالڈ اور اس سے زیادہ کلیئر مطلب اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے کہ جہاں پہ صاف پتہ ہے مارنے والا کون تھا، قتل کرنے والا کون تھا، یا پھر لٹکانے والا کون تھا، ان لوگوں کو بھی آج تک سزائیں نہیں ہو سکیں، وہ کھلے عام باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور یہ ہر جگہ پہ، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ ہر سوسائٹی کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، یہ ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔
انڈیا کے اندر جو آپ دیکھ لیں ڈاکٹر مومتا والا جو ریپ کیس ہوا، اس کی بھی کہانی اب سامنے آ گئی ہے. میں نے ویڈیو کے اندر شیئر بھی کی تھی، بتائی بھی تھی کہ اس کا بھی کیا کاز نکلا ہے کہ اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ انوالو تھی، ایم ایل ایز انوالو تھے، پرنسپل انوالو تھا، پولیس والے انوالو تھے بیچ میں. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی کالج کے اندر جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو مار دیا، اور وہ سارا پلان کیا گیا. اور ایک کرپٹ انسان کو آپ نے پرنسپل انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی دفعہ وہ ایسے معاملات کے اندر وہ انوالو رہا ہے وہ پرنسپل. اور ٹھیک ایک دن پہلے جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اگلے دن اس کو کہیں اور وہ جو ہے وہ چارج دے دیتے ہیں. یہ اس کے پیچھے پورا ایک سیکرٹ ایجنسی ہوتی ہے، پورے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. عام انسان کی، آپ کے میرے جیسے انسان کی یہاں پہ کوئی نہ اوقات ان کے نزدیک ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی یہ ویلیو ہماری کرتے ہیں لائف کی. ہر چیز یہ لوگ پیسے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دو، پیسہ پھینکو، اور چلتے بنو اور آگے گزرو. لیکن ان کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن، یا جو ججمنٹل ڈے ہونا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. اگر میں اپنا روب جھاڑ رہا ہوں کسی کے اوپر، یا میں طاقت استعمال کر رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی زندگی میں کمزور نہیں پڑوں گا، یا مجھے کبھی میرے اوپر ایسا ٹائم نہیں آئے گا. یہی تو خوبصورتی ہے اس اللہ کے قانون کی، یہی تو مکافات عمل ہے کہ جس نے اس زندگی میں دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کے ساتھ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کے گھر والوں کو برباد کیا ہے. کیونکہ میرا یہ بڑا پکا بلیو ہے، میرا بہت پکا اس پہ ایمان ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. یہاں پہ آپ نے کسی کا دل بھی دکھایا ہو نا، تو آپ کو اسی کی آہ جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ آپ کو آپ کی قبروں تک لے جاتی ہے. اور یہاں پہ تو اس بندی نے اپنی پراڈو چڑھا دی ہے. تو یہ نظر ضرور آ رہا ہوگا ہمیں کہ یہ سکون میں ہے، کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بھگتیں گے ضرور اپنی زندگی کے اندر، اور یہ اپنی زندگی میں یہ ہوتا دیکھیں گے، اور ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ یہ ہمارے اس کیے کی سزا ہمیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے نا وہ اتنا ڈھیلا ماٹھا نہیں ہے، وہ اتنی ڈھیل کبھی بھی کسی کو نہیں دیتا. اور جب کوئی بھی چیز ایک اپنی خاص لمٹ سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس کو نیچے آنا ہی ہوتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کا بھی ہوگا. اور اب تو بس افسوس ہی ہوتا ہے دیکھ کے، سن کے. لیکن جہاں تک آواز اٹھائی جا سکتی ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اور اس کے اوپر آپ بھی بالکل جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر بھی کریں لوگوں کے سامنے، اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں. آپ بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.